ایک نیا اور شاندار مقام رمضان کریم کے موقع پر صفا گارمنٹس لے کر آیا ہے اپنا نیا گرینڈ شو روم اور ساتھ ہی لے کر آیا ہے نئے زبردست ڈسکاؤنٹس اپ ٹو 50% آف. جی ہاں، اپ ٹو 50% آف آن جینٹس ریڈی میڈ کرتاس اینڈ پٹھانیز، اپ ٹو 50% آف آن شرٹنگ فیبرکس. اب اپنا پسندیدہ کرتا یا پٹھانی بنوائیں اور بھی کم دام میں. فلیٹ 25% آف آن کڈس کرتاس، پٹھانیز اینڈ تھوپس. فلیٹ 25% آف آن جینٹس تھوپس. اس رمضان ہر سٹائل ہوگا خاص، ہر شاپنگ ہوگی فائدے مند اور ہر لک بنے گا یادگار. زیادہ سپیس، زیادہ ورائٹی، زیادہ سیونگز. صفا گارمنٹس کا نیا شو روم ہے آپ کی شخصیت کا نیا ایڈریس. تو دیر کس بات کی؟ رمضان کی تیاری ہو یا فیسٹیو شاپنگ کا پلان، آج ہی تشریف لائے اور آفرز کا فائدہ اٹھائے. پارکنگ کی سہولت کے ساتھ نیو گرینڈ شو روم حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. اولڈ شو روم بسائڈ ریلیف ہاسپٹل، ٹولی چوکی، ایکس روڈ. آپ کا اپنا ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز لایا ہے آپ کے لیے ورلڈ کلاس جیولری شو روم حیدرآباد ٹولی چوکی میں، جہاں آپ کو ملیں گے لارجسٹ اور خوبصورت زیورات جیسے گولڈ، جیم سٹون، الماس، ہیرے، پلاٹینم اینڈ سلور کی انوکھی ویرائٹی کا بے شمار کلیکشن. پائیے پارمپرک کاریگاری کے ساتھ انترراشٹریہ ڈیزائنوں کا سب سے بڑا کلیکشن اپنے ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز حیدرآباد ٹولی چوکی شو روم میں، اور ساتھ ہی پائیں HUID ہال مارک گولڈ اور انیہ ملبار پرومسز کے ساتھ آپ کے پیسوں کی سب سے بہترین ویلیو آپ کے پسندیدہ ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز شو روم ٹولی چوکی حیدرآباد میں. ملبار اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے مالابار گولڈ. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے پروگرام سوغات رمضان میں جو TTV نیوز چینل کی طرف سے پیشکش کیا جا رہا ہے، آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں معلوم کر رہے تھے، کل بھی ہمارا زکوٰۃ کے بارے میں معلوم کرنا رہا. آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں کس کو دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اس پر نظر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات دینے ہیں تو اس کے حقدار کون ہوں گے؟ فقراء. فقیر کی جمع فقراء ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو نصاب کے برابر مالیت کا مالک نہ ہو، وہ فقیر کہلاتا ہے. اب یہاں پر اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں مال تو رکھتا ہے، رہائش کا گھر ہے، گھر تو زندگی کی ایک ضروری تھا، دوسرا گھر بھی رکھتا ہے اور سواری کے لیے بھی اس کا کئی زیادہ سامان ہیں، اور اس کے پاس فون وغیرہ بھی ہے قیمتی اور بھی وہ رکھتا ہے، مگر سونا چاندی یا مال تجارت نہیں رکھتا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوں گی، اس وجہ سے کہ یہ مال زکوٰۃ نہیں رکھتا. مگر چونکہ اس کا سرمایہ اس قدر رہا ہے کہ جس کی مالیت کو دیکھا جائے تو یہ نصاب زکوٰۃ سے فاضل تر ہوتا ہے، تو یہ شخص اگرچہ یہ فقیر نہیں کہلائے گا کیونکہ اس کے پاس مال ہے، دوسری شکل میں ہے، تو یہ بھی غرباء کے مال لینے کا حقدار نہیں ہوگا، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. لہذا زکوٰۃ کا مال اس شخص کو دینا ہوگا جو شرعاً فقیر کہلائے، اور فقیر کی تعریف یہی بتلائی گئی کہ جس کے پاس نصاب سونے یا چاندی کے نصاب سے مالیت زیادہ نہ ہو، اس سے کم ہو، تو وہ فقیر کہلائے گا. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمساکین، مسکین کی جمع مساکین رہی ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بھی بتلایا گیا کہ مسکین کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ جو ایک وقت کا کھانا کھا لے تو دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس میسر نہ ہو، ایک دن کا کھانا کھا لے تو دوسرے دن کا میسر نہ ہو، اور اس کے پاس یہ بھی بتلایا گیا کہ زیادہ کپڑوں کے جوڑے بھی نہ ہو کہ وہ آنکھ پر ایک کپڑا رکھتا ہو اور ایک کپڑا ساتھ میں ہو. ایسی شخصیت کو مسکین کہا جاتا ہے. لہٰذا ان مسکینوں کو بھی اور فقراء کو بھی دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ والعاملین علیہا، چونکہ اسلامی مملکت میں زکوٰۃ کے مال کو وصول کرنے کے لیے عامل ہوا کرتے ہیں
اور وہ حضرات زکوٰۃ کے مال کو جاتے تلاشتے اور اس کو وصول کر کر لایا کرتے تھے، ان کو عاملین علیہا کہا گیا ہے، لہٰذا ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والمؤلفۃ قلوبہم کہہ کر یہ ذکر کیا کہ ابتدائے اسلام میں جہاں غیر مسلم ہوتے ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دینے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ بعد میں جب اسلام کو غلبہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اعزاز بخشا، تو اس اعزاز کے بعد غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال دینا منسوخ قرار پایا، لہٰذا غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو والغارمین علیہا، والغارمین، اور جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کو غارم بولیں گے، تو غارم کو بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ قرض میں ڈوبا ہوا شخص ہو تو وہ بھی غارم ہوگا، یا کسی حادثے میں کسی کے ساتھ کوئی جنایت کر گیا اور زیادتی کر گیا اور اس کے اوپر اب تاوان پڑ گیا کہ اس کو اتنا تاوان دینا ہے اور اتنی مالیت ادا کرنا ہے، تو اب اس کے پاس مال نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہ ہو، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مال لوگوں سے لے کر اپنے اوپر جو لزوم ہو رہا ہے مال کا وہ ادا کر سکتا ہے، لہٰذا غارمین علیہا میں ان کا بھی شمار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفر رقاب کہا، تو گردن چھڑانے کے لیے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا۔ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو مکاتب غلام، جس کو اس کا آقا لکھ دیا کہ تو اتنا پیسہ لا کے دے مجھ کو، میں تیرے کو آزاد کروں گا، تو ایسا غلام اپنے مال کا مالک بھی بنتا اور پھر لینے کے بعد اپنے آقا کو ادا کر دیتا ہے تو اس کی کتابت کا بدل ہو جائے گا، وہ غلام کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اس میں فقہاء کرام نے صراحت بتلائی کہ اگر مسافر اپنے ساتھ مال نہیں رکھتا، اپنی رہائش کی جگہ اپنے شہر میں مال ہے مگر ساتھ میں اس کے مال نہیں ہے، تو اس کو بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، وہ مال زکوٰۃ لے کر استعمال کرنے کا اہل ہوگا۔ اور اگر اپنے ساتھ مال رکھتا ہے نصاب کے برابر اور اس کی ضرورت کو کفایت ہو جائے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے لینا درست نہیں ہوگا، لہٰذا مسافر کو دینے کے لیے بھی گنجائش۔ وفی السبیل کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اس میں فقہاء کرام نے اختلاف بھی کیا، اور ایک تو یہ بتلایا گیا کہ حاجی جو حج کو نکلتے ہیں وہ کیا اس اللہ کی راہ میں نکلنے والوں میں آتے ہیں، تو بعض فقہا نے فرمایا کہ ان کو دیا جا سکتا ہے، مگر یہ بات بھی طے ہے کہ حج کسی غریب فقیر پر فرض نہیں ہوتا۔ مالدار افراد جو اپنے گھر سے نکل کر جا کر آنے تک، واپس آنے تک کا پورا نفقہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ اگر صاحب نصاب ہو اور مالداری رکھتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ علماء متاخرین نے یہ بتلایا کہ جہاں یہ بات ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں دیا جائے، تو اللہ کے راہ میں دینے میں یہ بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ جہاں علماء اہل دین کا علوم حاصل کرتے ہیں اور دین کے علم حاصل کرنے میں ان کی مدد ہوتی ہے اور ان کی یاری ہوتی ہے، تو ایسے افراد کو بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ مال زکوٰۃ کسی کو بھی دے ادا ہو جاتا، مگر ایک فاسق و فاجر کو دیں، گناہگار کو دیں، بدکار کو دیں تو وہ گناہ کرے گا۔ نیک افراد کو دیں گے تو یہ مال پلٹ کے نیک کے عمل میں استعمال ہونے والا رہے گا، اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہوگا۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ نصاب زکوٰۃ میں جو افراد کو مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے ان کی فہرست رہی ہے۔ اس کے علاوہ جن کو نہیں دیا جا سکتا ان کو یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مال زکوٰۃ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا اور اولاد کو نہیں دے سکتا۔ اولاد میں بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی یہ سب شامل ہوں گے۔ ماں باپ میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یہ سب شامل ہوں گے۔ اسی طریقے سے شوہر کا اپنی بیوی کو زکوٰۃ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا یہ بھی امام صاحب منع فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے، لہٰذا اس طریقے سے ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ان کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی بہن، چچا، پھوپھو، ماموں، خالہ،
بھائی کا بچہ یا بہن کی بچی، بھائی کی بچی یا بہن کا بچہ، ان تمام کو دیا جا سکتا ہے۔ اس دینے میں 2 قسم کے ثواب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے قرابتی رشتہ داروں میں جو غریب ہو ان کو مال زکوٰۃ دو، اس سے دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو تمہارے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا تمہارا ثواب ثابت ہوگا، متحقق ہوگا۔ لہٰذا اس طریقے سے زکوٰۃ کو دینے کے لیے یہ بھی ایک نظم بتلایا گیا ہے کہ کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ زکوٰۃ کا مال ایک شہر کا ہے تو اس کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا یہ بھی مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ جس شہر کی مال زکوٰۃ ہو اسی شہر کے غربا مساکین میں اس کو تقسیم کیا جائے، یہ ملحوظ رکھنا رہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور بہت قرض ہے اس کے اوپر تو اس کو نصاب سے زائد بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی قرض کی پریشانی سے رہائی پا سکیں اور مال زکوٰۃ سے اس کی امداد ہو سکے۔ چنانچہ مال زکوٰۃ ایک ایسا نظام بنا کر رکھا گیا ہے اسلام میں جہاں غربا مساکین کی حاجت کو بھی پورا کیا جاتا ہے اور مالداروں کے لیے ان کی دل کی بخالت کو دور کرنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں اور ان کے مال سے دوسروں کی رعایت بھی رکھی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو شریعت میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ جہاں زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو یہ سب امور رہے، جو نہیں دیتے ان کے متعلق بھی اسلام نے سخت سے سخت سزائیں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ کہ ہرگز وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے مال نوازا ہے وہ اپنے لیے خیر نہ سمجھیں جو بخالت کرتے ہیں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، سیطوقون اور وہ عنقریب کیا کرنے جائیں گے، اپنے گلے میں توق بنا کر ڈالے جائیں گے اس مال کا۔ چنانچہ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں ہم دیکھیں تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو وہ نعمت بتلایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوازی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ مال عطا کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو مال عطا کیا ان کی ملکیت میں آنے تک خدا کا فضل رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا رہی، رحمت رہی، فضل بن کر آیا۔ اب اس کے اوپر انہوں بخالت کرتے گئے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرے اور زکوٰۃ ادا نہیں کیے تو ان کا یہ بخالت کرنا اس مال کو خیر سے نکال کر شر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں فرماتا ہے ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخالت کرتے ہیں اس مال پر جو ہم نے اپنے فضل سے ان کو نوازا ہے، وہ ان کے لیے خیر ہے، اس بات پر وہ گمان نہ کرے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے بخالت کی وجہ سے شر انگیزی کی طرف جانے والا ہے۔ تو بخالت کا ذریعہ یہی بتلایا گیا کہ زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرنا یہ بخالت ہے، اور اس بخالت سے ان کے لیے نقصان کیا ہونے والا ہے، تو جو مال فضل الہی بن کے ان کی ملکیت میں آیا وہی عذاب کا ذریعہ بن کے، عذاب کا باعث بن کے ان کے پاس آنے والا ہوگا، لہٰذا وہ عذاب دینے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو یہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا شر لہم، ان کو کیسے عذاب دیا جائے گا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نوعیت بتلائی ہے۔ وہ نوعیت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیطوقون کہ عنقریب وہ توق بنا کر ڈالے جائیں گے اس مال کا جو انہوں نے بخالت کی ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس کو تم شمار کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کا قیامت کا دن ہے۔ اس دن میں جو بندے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور بخالت کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو ان کے گلوں میں اژدہے کی صورت میں ڈالے گا، اس کے جبڑے ہوں گے اور اس کی زبانیں ہوں گی اور زہریلا ہوگا وہ، اور ایسا زہریلا جانور ان کے لیے یہ مال بنا کر شرانگیزی کی نمونہ پیش کیا جائے گا، اور سر سے لے کے پیر تک یہ جانور ان کے گوشت کو نوچ کر کھاتا رہے گا، اور زہر کی بھی عالم ایسا ہوگا کہ وہ جانور جو زہر سے
زہریلے جانور ہیں اور آخرت میں عذاب کے سبب بنتے ہیں، ان کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اژدہا یا ایک سانپ بھی روئے زمین پر پھونک مار دے تو اس پر کبھی کوئی پیک پیداوار زمین میں ہونے والی نہیں ہوں گی، اس قدر اس کے زہر کا اثر ہوگا۔ ایسا زہریلا جانور ان کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائے گا اور یہ ان کے لیے عذاب دیا جائے گا۔ پھر عالم برزخ میں ہم عذاب کو دیکھتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی عالم برزخ میں جہنم کی پیداوار، وہاں کی جڑی بوٹی اور وہاں کی گھاس اور وہاں کے کنکر اور وہاں کے آگ کے چیزیں ان کے لیے کھانے کے لیے رکھے گا۔ یہ ان کی غذا ہوگی، جیسے وہ کھائیں گے تو حلق میں سے نہ گزرے گا اور ناگزیر ہونے کی وجہ سے تکلیف کا باعث بھی ہوگا اور تڑپتے رہیں گے۔ یہ ان کے لیے برزخ کا عذاب رہے گا۔ اور یہ برزخ کا عذاب کب تک رہے گا؟ تو برزخ کا عذاب کے بارے میں بتلایا دیا، الی یوم یبعثون، جب تک کہ مردے نہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اس وقت تک برزخ کا عالم رہے گا۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو مال کھانے کا نہیں تھا، زکوٰۃ کا حصہ، وہ خود کھا جایا کرتے تھے، تو ایسی چیزیں ان کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گا کہ جو ہرگز ان کے کھانے کے لائق نہ رہے گی۔ جہنم کی آگ اور وہاں کے کنکر پتھر اور وہاں کی درختوں کی جڑی بوٹیاں ان کو کھلائی جائیں گی، یہ ان کے لیے عذاب رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو یہ بھی بتلایا گیا کہ عالم برزخ میں سخت سے سخت عذابیں بھی ہونے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بتلاتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا، مرنے کے بعد اس کے لیے ایک قبر کھودی گئی۔ قبر کھودتے ہیں تو دیکھے کہ اس میں ایک سانپ اژدہا برآمد ہوا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص مر گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی اور ایک اژدہا اس میں سے برآمد ہوا۔ آپ نے فرمایا دوسری جگہ قبر کھودیں۔ دوسری جگہ قبر کھودی گئی اور دوسری جگہ قبر کھودنے کے بعد میں بھی یہی عالم ہوا کہ اژدہا برآمد ہوا۔ اسی طریقے سے ایک نہیں، دو نہیں، 7 قبریں کھودی گئی۔ 7 قبریں کھودی جانے کے بعد میں بھی یہی اژدہے برآمد ہوتے رہے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ تمہارا یہ شخص کیا عمل کرتا تھا، کیا اس کی برائی تھی؟ یہ کہنے لگے تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کو اسی قبر میں جہاں اژدہے نکل رہے ہیں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے دفن کرنے کا معاملہ بھی ہوا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کے قبر کے اندر شروع ہونے والے عذابوں میں سے بھی عذاب رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک شخص 120 دینار کسی کے پاس امانت رکھا کر وہ گیا، اپنے سفر کیا اور مر گیا۔ اور مرنے کے بعد میں جب اس شخص کے ورثہ آئے کہ ہمارا مورث تمہارے پاس امانت رکھایا تھا، لاؤ واپس دو، کہنے لگے تو جس نے امانت رکھا تھا وہ 120 دینار نکال کر دے دیا۔ اب اس کے ورثہ زیادتی کا مطالبہ کرنے لگے اور کہنے لگے نہیں، اتنا نہیں، اس سے زیادہ اس شخص نے مال رکھایا تھا، لہٰذا زیادہ مال دیا جائے، یہ دعویٰ کیے۔ اور دعویٰ اس زمانے میں وہاں کے حاکم کے پاس پہنچا تو حاکم نے دیکھ کر کہنے لگا کہ اس شخص کی خبر کھودو جو یہ مال رکھایا تھا۔ چنانچہ مال رکھانے والے کی خبر کھودی گئی اور اس کے جسموں پر داغ گنے گئے کہ داغ دیے گئے تھے، اور کتنے داغ تھے تو بتلاتے ہیں کہ 120 داغ تھے۔ لہٰذا حاکم نے بتلایا کہ دیکھو جتنا مال تھا اس کا اس کے جسم پر داغ دیا گیا، یہ شخص بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، تو اس کو عالم برزخ میں جو عذاب خبر میں ہوتا ہے اس کے مال سے اس کو داغا جائے گا، تو اس کے جسم پہ جتنا مال وہ رکھتا تھا وہ داغ دیا گیا ہے، یہ بھی بتلایا گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ کے عذاب اس قدر کٹھن ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سخت سے سخت گرفت میں لے جانے والے اور ان کے اوپر سخت احوال کو مسلط کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضۃ، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، یکنزون الذہب والفضۃ، سونے کو بھی جمع کرتے ہیں اور چاندی کو بھی جمع کرتے ہیں، ولا ینفقونہا، اور اس کو اللہ کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ دردناک عذاب تم کو ہوگا۔ جو مال سونے کی چاندی کی شکل میں جمع کیا جا رہا ہے اور اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے تو یہ مال عذاب کا باعث ہوگا، اور کیسا عذاب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جسے دردناک عذاب فرما رہا ہے وہ عذاب ہوگا۔ پھر اس عذاب کی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جہنم کی آگ اپنی تیزی میں اپنی آب تاب میں رہے گی، اور جیسے دنیا کی آگ ہے ویسی جہنم کی آگ نہیں رہے گی، بلکہ جہنم کی آگ کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ اسے 1000 سال جلایا گیا اور اتنا تپایا گیا کہ اس کی روشنی پوری بجھ گئی اور وہ سیاہ آگ رہے گی، اور اس قدر تیز رہے گی کہ یہ آگ اس آگ کے 70ویں حصے میں سے بھی کم آگ ہے جو دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ایسی سخت ترین آگ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کی کیفیت کو بتلا رہا ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ ان لوگوں کے اس دن جب قیامت کا دن ہوگا اور ان لوگوں کے مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ کیسے تپایا جائے گا؟ تو جیسے لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے کہ وہ سرخ آگ کی شکل اختیار کرتا، پھر اس کو مار کر نرم کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان کے سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ان کے مال پر جہنم کی آگ میں تپایا جانے کے بعد اس کو داغا جائے گا۔ یوم یحما علیہم فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، اس سے داغا جائے گا ان کے ماتھوں کو، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنزتم لانفسکم، کہ چکو وہ مال جو تم اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھتے تھے۔ فذوقوا بما کنتم تکنزون، پھر سے چکو وہ مال جو تم اپنے لیے خزانہ سمجھ کر، بہترین سمجھ کر، عمدہ ترین سمجھ کر رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ مال جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا یہ پورا مال عذاب کا باعث بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں ہم بتائے ہیں کہ جو عطا کیا تھا اس میں سے 40% نہ دے تو پورا 100% مال ان کے لیے فساد کا باعث ہوگا، بل ہوا شر لہم کی یہی تعبیر ہے کہ وہ مال ان کے لیے شر انگیزی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کی ملکیت میں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو جمع کرتے تھے پورے مال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور داغا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ جہنمیوں کے جسم کو بڑھایا جائے گا اور ان کے مال کو، سونے چاندی کے مال کو جو تختیاں ہوتی ہے تختیوں کی طرح پھیلا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کے ماتھوں پر داغا جائے گا، اور ایسا داغا جائے گا کہ ایک داغ پر دوسرا داغ نہیں بلکہ بازو اس کے بازو دیا جائے گا، اور پھر جب بھی ان کا مال ٹھنڈا ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو تپایا جائے گا اور پھر داغا جائے گا۔ اس طریقے سے ان کے مالوں کو داغا جائے گا اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس میں مفسرین نے یہ بھی حکمت بتلائی کہ جہاں یہ افراد کے سامنے کوئی مانگنے والا آتا تو پہلے اپنے چہرے پہ ان کا رنگ بدل جاتا، پھر اس سے اپنے چہرے کو پھیر کر اپنے بازو بتلاتے اور پیٹھ بتلا کر چلے جاتے، تو یہ 3 جسم کے اعضاء ان کے لیے کردار ادا کرنے والے رہے ہیں، تو ایسے تینوں جسم کے اعضاء کو داغا جائیں گا، اور داغنے کا بھی کیفیت بتلائی جاتی ہے کہ خوب تپانے کے بعد اس کا رنگ بدل جانے کے بعد وہ آگ کی حیت اختیار کرنے کے بعد ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جانور والا، مویشی والا ہے اور وہ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ان کے لیے بھی قیامت کے دن ایک ایسا میدان چٹیل پھیلایا جائے گا کہ جس میں کوئی دیوار ان کو آڑ بننے والی نہیں رہے گی، کوئی بچانے والے نہ ہوگا،
ویسے میدان میں ان کے جانوروں کو اور بڑا چڑھا کر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو اپنے پیروں سے اپنے مالک کو کھندلا کریں گے اور اپنے دانتوں سے اس کو قطرہ کریں گے۔ اس طریقے سے اونٹوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو عذاب ہوگا، اور جو جانور سینگ رکھنے والے ہیں ان کو اپنے سینگوں سے مارنے کا بھی حکم ہوگا، لہٰذا وہ جانور آئیں گے اپنے سینگوں سے اس کو مارتے جائیں گے، اپنے پیروں سے روندتے جائیں گے، یہ عذاب ان کے لیے ہوگا اور وہ کوئی وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائے گا، اس طریقے کا عذاب ان کو ہوگا۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی سختیاں بھی بتلا دی اور بتلایا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ان کے لیے کس قدر شرانگیزی کا تعلق رکھنے والا ہوگا، اور یہ مال جو اچھا سمجھتے ہیں یہ مال ان کے اچھا نہیں بلکہ شرانگیزی اور برا اور عذاب کا باعث بن کے آئے گا، اور اس میں کل مال ان کا عذاب کا سبب بنتے رہے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جس کے پاس زکوٰۃ بنتی ہیں وہ اپنا مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے بارش کے قطرے نہیں گرتے، بند نہیں ہوتے، مگر اس سبب سے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں۔ لوگ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے اور بخالت کرتے ہوئے اپنے مال کو روکے رکھنے والے ہو جائیں گے تو ان کا یہ عمل آسمان سے بارش نہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مویشی جانور نہ ہوتے تو ان کے لیے بارش کو اتارتا ہی نہیں، اور ان کے لیے ایسے سخت حالات پیدا کر دیتا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے اس سے جوجھتے رہتے اور اپنے پریشانیوں میں ملوث رہتے۔ چنانچہ یہ مویشی جانور بھی زمین پر بستے ہیں اور دیگر افراد بھی بچتے ہیں، ان کے اوپر رحمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ برسات کو نازل فرماتا ہے اور ان کے لیے رحمت کا باعث کرتا ہے۔ لہٰذا آسمان سے قحط سالی کے اسباب ہوں گے تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر لوگ صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو ان کے اندر کوئی ننگا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو جس قدر مال سے نوازتا ہے اسی قدر ان کے معاشرے میں غریبوں کو بھی رکھتا ہے کہ یہ اپنے صحیح مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو غریب کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور غریب کے لیے کوئی پریشانی اور دشواری کا سبب نہیں ہوگا۔ اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ زکوٰۃ ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہا اور مالداروں سے لے کر یہ غریبوں میں دیا جانے والا رہا۔ یہ راست اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والا کوئی ذریعہ ہے کیا؟ تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ غریب کے ہاتھ میں دے دینا اور اس کو مالک بنا دینا، اور خاص یہ نیت سے بنانا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں، تو یہ نیت کے ساتھ دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی مقبولیت کا درجہ رہا ہے۔ بتلایا یہ بھی گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت شرط ہے کہ یہ مال زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ تملیک ہونا، جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا، یعنی اگر کوئی شخص ذمہ دار بن کر کوئی ٹرسٹ کھول کر ذمہ داری کے ساتھ لے رہا ہے اور وہ زکوٰۃ کے مد کے مال کو ملحوظ رکھ کے اس کے مستحق تک پہنچا رہا ہے تو تملیک کی ذمہ داری وہ لے رہا ہے اور لے کر جیسا اس کے حقوق ہے ادا کر رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، ورنہ مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے صراحتاً لکھ دیا کہ مال زکوٰۃ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگایا جا سکتا، اور اسی طریقے سے کوئی مدرسہ ہو یا کوئی خانخواہ ہو یا کوئی قبرستان ہو یا کوئی اور تعمیر ہو، ان تعمیرات میں مال زکوٰۃ نہیں لگایا جا سکتا۔ وجہ یہی ہے کہ اس میں مالک بنانا شرط ہے، مالک بنانا نہیں پایا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فقہا نے بتلایا کہ کوئی مر جائے تو میت کے کفن کے لیے بھی مال زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مرنے والا مر چکا ہے، مردے کو مالک بنانے کے اسباب خطا ہو چکے، کٹ چکے ہیں، اب وہ مالک بنانے کے اسباب نہیں ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کے مال سے کفن دینا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی میت کا قرض تھا اور وہ قرض کوئی مال زکوٰۃ سے ادا کر رہا ہے تو وہ بھی ادا نہیں ہوگا، لہٰذا
یہ تمام صورتیں رہی ہے جس میں مال زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا گیا اور تملیک نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو بھی ملحوظ رکھیں۔ اگر کوئی غریب شخص آ کر مانگتا ہے اور اس کو آپ کپڑے کی شکل میں دے رہے ہیں یا کفن کی شکل میں دے رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے لینے کے بعد میت کو دے رہا ہے، تو پھر بھی اس کی گنجائش رہے گی کہ وہ لے کر مالک خود ہو گیا اور اپنی طرف سے دے رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہوگی۔ لہٰذا مال زکوٰۃ میں یہ بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ بچے جن کے ماں باپ سرپرست صاحب نصاب ہو، اس قدر مالیت رکھتے ہیں کہ وہ خوشحال ہے اور فراوانی رکھتے ہیں، اور یہ بچے نابالغ ہیں، تو ایسے نابالغ بچوں کو جن کے ماں باپ سرپرست صاحب نصاب ہے ان کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ البتہ بچے بالغ ہیں اور مال لینے اور اس کے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ویسے افراد کو بچوں کے پاس مال نہ ہو تو مال دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کا مال دینے میں اچھی جگہ صرف ہو اور اس سے بہترین نتائج نکل آئے، اس چیز کا انتخاب کرنا یہ ایک ہماری ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور مال زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا یہ بھی ضروری رہا ہے۔ اور یہ بات بھی بتلائی گئی کہ کوئی بتا کر دے یہ لازم ضروری نہیں ہے کہ دینے والے کو یہ مال زکوٰۃ ہے، بلکہ اگر وہ دیتے وقت نیت کر لے کہ یہ مال زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں تو کافی ہے، اس نیت کے ساتھ ادا کرنے سے مال زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جائیداد وغیرہ خریدا ہے اور وہ جائیداد پڑی ہوئی ہے اور وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، رہنے کے لیے رکھا ہے یا رکھنے کے لیے رکھا ہے، تو ایسے مال پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اور دیگر اس کے علاوہ کسی کے پاس موٹریں ہیں استعمال کرنے کی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس اور قیمتی چیزیں ہیں جو استعمال کی ہے، جیسے فون ہے یا اور دیگر چیزیں ہیں، تو اس پر بھی مال زکوٰۃ نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے ہیرے جواہرات موتی ہیں اور وہ بھی استعمال کرنے کے لیے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی۔ صرف سونا اور چاندی، یہ دو دھات ایسے ہیں کہ جو کسی بھی شکل میں ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں، اس پر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ لہٰذا ہم زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بات یہ بھی جان لے کہ زکوٰۃ دینی فریضہ ہے، اس میں فرق کرنا یا اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور بعض لوگ ایسے رہے جو نماز پڑھنے سے انکار کرنے لگے، بعض زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ ایسے حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مسلح کر کے اور ہتھیار باندھ کر یہ فرمانے لگے کہ جو کوئی زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ جو کوئی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگرچہ ایک بکری کا بچہ کیوں نہ ہو یا اس کے گلے کا پٹکا کیوں نہ ہو، اگر وہ اب دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا، کر کے اس مال کو وصول کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے بتلایا کہ جیسے نماز کی فرضیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، ویسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا یہ ہماری دینی ضرورت اور ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، زکوٰۃ ہے ہی نہیں یا زکوٰۃ عبادت نہیں ہے یہ انکار کرتا ہے تو ارکان اسلام کے انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی رکھتے ہوئے بخالتاً دینے سے انکار کر رہا ہے تو فاسق، فاجر، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا کہ وہ ہر فرض چیز جو ادا کرنے کی ہے اس کو ادا کرنے سے پیچھے رہنے والا ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ماہ مقدس میں جو افراد زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کا حساب کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اسی کے ذریعے سے اسلام کے احکام کی پابجائی کرتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال دیا ہے وہ کھینچ لینے پر بھی قادر ہے اور اس کو تلف کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی دینی فریضے کو، اپنی دینی ذمہ داری کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رخصت لیتے ہیں۔ اجازت دیجیے اپنے مہمان کو، میزبان کو۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے مالابار گولڈ۔
आपका अपना मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स लाया है आपके लिए वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी शोरूम हैदराबाद टोली चौकी में, जहां आपको मिलेंगे लार्जेस्ट और खूबसूरत जेवरात जैसे गोल्ड, जेमस्टोन, अलमास, हीरे, प्लैटिनम एंड सिल्वर की अनोखी वैरायटी का बेशुमार कलेक्शन। पाइए पारंपरिक कारीगरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनों का सबसे बड़ा कलेक्शन अपने मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स हैदराबाद टोली चौकी शोरूम में, और साथ ही पाएं HUID हॉलमार्क गोल्ड और अन्य मलबार प्रॉमिसेस के साथ आपके पैसों की सबसे बेहतरीन वैल्यू आपके पसंदीदा मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम टोली चौकी हैदराबाद में। मलबार शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा, वही शान वही पहचान, एक नया और शानदार मकाम। रमजान करीम के मौके पर सफा गारमेंट्स लेकर आया है अपना नया ग्रैंड शोरूम और साथ ही लेकर आया है नए जबरदस्त डिस्काउंट्स अप टू 50% ऑफ। जी हाँ, अप टू 50% ऑफ ऑन जेंट्स रेडीमेड कुर्तास एंड पठानीस, अप टू 50% ऑफ ऑन शर्टिंग फैब्रिक्स। अब अपना पसंदीदा कुर्ता या पठानी बनवाएं और भी कम दाम में। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड्स कुर्तास, पठानीस एंड थोप्स, फ्लैट 25% ऑफ ऑन जेंट्स थोप्स। इस रमजान हर स्टाइल होगा खास, हर शॉपिंग होगी फायदेमंद और हर लुक बनेगा यादगार। ज्यादा स्पेस, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा सेविंग्स। सफा गारमेंट्स का नया शोरूम है आपकी शख्सियत का नया एड्रेस। तो देर किस बात की, रमजान की तैयारी हो या फेस्टिव शॉपिंग का प्लान, आज ही तशरीफ लाए और ऑफर्स का फायदा उठाए। पार्किंग की सहूलत के साथ न्यू ग्रैंड शोरूम हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स टोली चौकी हैदराबाद, ओल्ड शोरूम बिसाइड रिलीफ हॉस्पिटल टोली चौकी एक्स रोड।